وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 7واں سپارہ ہے سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ 7ویں سپارے میں ہے، کچھ 6 سپارے میں۔ 7ویں سپارے میں جو حصہ ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف احکامات جاری فرمائے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ مشرکین مکہ اصل میں اپنی مرضی سے، بلکہ مشرکین مکہ ہی نہیں، دوسرے بھی جو عیسائی یہودی تھے اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال کر لیتے، جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ وہ چیز جس کو یعنی وہ پاکیزہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، اسے اپنے لیے حرام مت ٹھہراؤ۔ جیسا کہ وہ سورۃ تحریم بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہد نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ تو فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کیوں اس کو، کیسے آپ اس کو حرام اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لک ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ حد سے نہ بڑھو، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، حد ہے۔ اب جو حد سے آگے نکلے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ حلال چیزیں یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں، وہ اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں، نہ حلال کی حد سے نکل کر حرام میں آنا ہے، نہ حرام کی حد سے نکل کر حلال میں آنا ہے۔ جو حلال میں ہے اس کو حلال میں رہنے دینا، جو حرام میں ہے حرام میں رہنے دینا۔ جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ پیو، موج کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان انتم بہ مؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق، قسم کا کفارہ کیا ہے اس کے متعلق فرمایا، کون کون سی قسم ہے، قسم کتنی قسم کی ہے، ان کا کفارہ کیا فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ قسم اصل میں 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جسے قسم لغو کہتے ہیں، فضول، بات بات پہ انسان کی عادت بن جاتی ہے قسم اٹھانا، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ایسے، فضول ہی، یعنی ایک عادتاً وہ قسم اٹھا رہا ہے، ارادتاً نہیں قسم اٹھا رہا، یہ ہے فضول قسم۔ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ فضول لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تب فضول قسموں پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ دوسری وہ قسم جو بندہ ارادتاً اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ارادتاً، لیکن ساتھ ارادہ یہ تھا کہ میں نے دھوکہ دینا ہے، قسم اٹھا کے اپنا کام نکلوا لیا، اور اٹھاتے ہوئے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نے پوری نہیں کرنی یہ قسم۔ ایسی قسم کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، اور گناہ اس پر ہے کیونکہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، دھوکہ دیا اللہ کے نام پر کسی کو دھوکہ دیا، اس کا گناہ ضرور ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے وہ پختہ قسم، جو بندہ ارادہ کر اٹھاتا ہے اور اسے پوری کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے، سمجھتے بوجھتے سوچ سمجھ کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے اور پوری کرنے کا ارادہ بھی، اس کا نیت بھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ قسم پوری کرنی ہے، لیکن بعد ازاں وہ قسم پوری نہیں ہوتی کسی معاملے کی وجہ سے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6622 نمبر، فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کی قسم، کسی کام کے متعلق قسم اٹھاتے ہو، پھر اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، قسم کا کفارہ دے دو اور وہ بہتر کام کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، میں مصطح کو، یہ مصطح حضرت ابوبکر کے رشتے دار تھے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس میں یہ مصطح بھی شریک تھے۔
تو ان کی کفالت کرتے تھے سیدنا ابو بکر. جب انہیں پتہ چلا کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے میں مصطح بھی شریک ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا. بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر انہوں نے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کا کفارہ دے کر مصطح کی کفالت پھر شروع کر دی. تو قسم کا کفارہ یہ ہے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، قسم کا کفارہ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 6 مسکینوں 10 مسکینوں کو، 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں درمیانے درجے کا، یا انہیں کپڑے پہنا دیں، یا پھر 3 روزے رکھیں مسلسل، یعنی اکٹھے 3 روزے رکھنے ہیں، یہ نہیں ایک آج رکھ لیا دوسرا 2-4 دن بعد پھر تیسرا اس کے بعد نہیں، 3 اکٹھے روزے رکھنے ہیں. یا پھر آپ ایک گردن ایک غلام آزاد کروا دیں. یہ ہے کفارہ قسم کا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے دے دیں 10 مسکینوں کو، یا پھر 3 روزے رکھ لیں، نہیں تو ایک غلام آزاد کر دیں. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک آیت میں فرمایا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر دوسرے سپارے میں. پھر 5ویں سپارے میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ شراب کے متعلق حکم تھا، نشے والی چیزوں کے متعلق حکم. اب یہ تیسرا حکم آ رہا ہے نشے والی چیزوں کے متعلق. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، اسی طرح جو ہے فال، جس طرح آج کل طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر، یا نجومی فٹ پاتھوں پر ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. فرمایا یہ جتنے بھی کام ہیں یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچ جاؤ. یہ شرک ہے، شیطان کے کام ہیں، گندے کام ہیں. رجسن گندے کام ہیں، من عمل الشیاطین شیطان کے کاموں میں سے، یعنی گندے بھی ہیں اور شیطان کے بھی ہیں. تو شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں باہم محبت اور پیار پیدا ہو جائے. وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بلکہ پورے انسانیت میں آپس میں دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مار کٹائی دنگا فساد ہو. تو یہی بات اللہ رب العزت نے بھی آگے فرمائی ہے. فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب اور جوے، ان 2 چیزوں کے ذریعے شیطان چاہتا ہے تمہارے اندر لڑائی جھگڑا، تمہارے اندر دشمنی، عداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض پیدا کر دے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں شراب اور جوا جو انسان میں لڑائی جھگڑا اور دشمنی اور بغض پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بچ جاؤ. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچ جاؤ. آگے پھر اللہ رب العزت نے حرام و حلال کے متعلق فرمایا. جو احرام باندھے ہوتے ہیں یعنی حاجی، جنہوں نے حاجی عمرے کی نیت کی ہوتی ہے، ان کے متعلق فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا. اگر کر لیا تو پھر کیا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ. اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. جیسا جانور شکار کیا ہے ویسا ہی جانور جو ہے نا وہ کفارہ ادا کرنا ہے، جو مکے کے مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے. یہ جانور جو ہے وہ مکے کے ذبح کر کے مکے کے مسکینوں پر وہ تقسیم کرنا ہے. اب جو آپ نے شکار کیا اس کے برابر کا جانور کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ کریں گے یحکم بہ ذوی عدل منکم. یہ فیصلہ 2 انصاف کرنے والے جو آپ میں ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ جو شکار کیا گیا ہے اس کے مقابلے کا جانور کون سا ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جب باہمی جھگڑا ہوا تو بات یہ طے پائی کہ ہم ایک آپ کی طرف سے ایک ہماری طرف سے 2 بندے مقرر کر لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ایک بندہ میں دیتا ہوں ایک آپ دیں، وہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے اس کو.
تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، اصل میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، پھر حضرت علی کی شہادت کے وہی سبب بنے، انہوں نے ہی شہید کیا، حضرت حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت حسین کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا حکم ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا، تو آپ نے تو دو انسانوں کو جو ہے وہ مکمل کر لیا، ان کا آپ حکم مانیں گے، اس لیے معاذ اللہ آپ کا علی، حضرت علی کو کہنے لگے تو آپ کافر ہو گئے ہو، کلمہ پڑھو مسلمان ہو، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو ان کے اس عقیدے کی یہ آیت ذوا عدل منکم، یہ آیت ان کے عقیدے کی رد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے دو انصاف کرنے والے فیصلہ کریں گے، تو معلوم ہوا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر لینا کسی بندے کو یہ درست ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء میں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر میاں بیوی کا باہم کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو، مرد کی طرف سے، مرد کے اہل خانہ کی طرف سے، ایک عورت کے اہل خانہ کی طرف سے فیصلہ مقرر کرنے والا بٹھا کر باہم کو بعد ان کے کاموں کو صلح صفائی کروا لو۔ ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں کی طرف سے ایک ایک بندہ بیٹھ کر فیصلہ ان کا کر دے، کوئی ان کے کوئی جھگڑے کو ختم کر دے، کوئی معاملہ ان کا جو ہے درست کر دے۔ معلوم ہوا فیصلہ اس طرح کرنے کے لیے آپ کسی کو مقرر کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے اس کو ماننا ہی اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق دو مقامات پر فرمایا کھلے الفاظ میں، یہاں بھی فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله۔ حرام جو ہے، جو سود ہے، جو رشوت ہے، جو لوٹ مار کا مال ہے، دھوکہ دہی سے جو تم کما رہے ہو، وہ بظاہر تمہیں جتنا مرضی اچھا لگے، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ خبیث گندا مال، رشوت کا، سود کا، چوری کا، لوٹ مار کا، دھوکہ دہی کا مال اگرچہ بہت زیادہ تمہیں مل جائے، لیکن وہ پاکیزہ، لا یستوی الخبیث والطیب، وہ پاک مال کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ جو پاکیزہ رزق میں اللہ نے برکت رکھی ہے، وہ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس برکت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مشرکین مکہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جس طرح آج کل بھی یہ کالا بکرا جی فلاں دربار کے نام کا ہے، یہ گائیں آ رہی ہیں، یہ پیر صاحب کی گائیں ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، اگر ان کو کچھ کہا تو پیر صاحب اوپر کے نیچے اور نیچے کے اوپر کر دیں گے۔ یہی کام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، نہ اللہ نے کوئی بحیرہ بنائی، نہ کوئی صائبہ بنائی، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام، یہ مختلف قسم کے جانور تھے۔ جیسا کہ بحیرہ جو ہے یا صائبہ، یہ اپنے معبودوں کے نام پر جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ، یہ بھی جانور، یہ خاص قسم کے جانور ہوتے تھے، اس کی تفصیل لمبی ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ آگے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء کو مخاطب فرمائیں گے، جو رسل ہوں گے، یوم یجمع اللہ الرسل، رسولوں کو اللہ جمع فرمائے گا، پھر حکم ہوگا فیقول ماذا اجبتم، ہاں بھی دنیا میں تم جب میری توحید کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے؟ تمہیں توحید کی یا دین کی دعوت کے مقابلے میں تمہیں کیا آگے سے رسپانس ملا؟ تو کیا انبیاء کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ ہمیں نہیں پتا، تو ہر غیب کی بات کو جاننے والا ہے، ہم لا علم ہے اس بات سے کہ ہمیں کیا جواب دیا گیا تھا، تجھے ہر بات کا پتہ ہے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، بڑا نوٹ کرنے والی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی عظیم ہستی ہیں، ہمارے پیر اور پیروں کی بلیوں کو بھی علم غیب ہے، پیر جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یوم قرآن کی آیت ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کر کے فرمائیں گے بتاؤ بھائی تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، کیا رسپانس ملا تھا تمہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو بے علم ہے اس بات سے ہمیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تجھے ہر غیب کی بات کا علم ہے، تو علام الغیوب ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہمیں جواب دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے، یہ حکم ہے، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی غیب جانتا ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، انسان جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام، لوگ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، اللہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے یا کیا نہیں کہا، جو میں نے کہا ہے وہ تو جانتا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے۔ حالانکہ انبیاء کو تو پتا ہے، سارے انبیاء کو پتا ہے ہمیں کیا جواب دیا گیا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں حالت یہ ہے کہ جواب نہیں دے رہے اپنی لاج۔ ویسے بھی کیا کیا ہوا یہ کس کو پتا ہے؟ انبیاء کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے، کہاں ہوئے، کسی کو بھی پتا، اس لیے لاجبی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے جی یا اللہ تجھے پتا مجھے نہیں پتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کب شرک کی دعوت نہیں دی کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بات شروع کر دو۔ آگے آتی ہے جی سورت انعام، یہ مکی سورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اخیر میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دین کے پیروکار ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، سورت الانعام میں بتایا ہے کہ ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث تم نہیں ہو، بلکہ عقیدہ توحید کے سچے وارث تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر شرک کی مختلف قسمیں اور توحید کی مختلف قسمیں اور ان کے تقاضوں کا اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ چونکہ توحید اور شرک کی بات زیادہ ہے اس صورت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی اپنی تعریف بیان فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، پھر اس نے مٹی کے ساتھ مٹی کے ذریعے تمہیں پیدا کیا، مشرکین مکہ وہ قرآن کو کہتے تھے یہ جادو والی کتاب ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر قرآن انہیں کتابی صورت میں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا تو پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا یہ جادو والی کتاب ہے، یعنی کفر سے انہوں نے پھر بھی باز نہیں آنا تھا۔ تو انبیاء کا مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، مختلف مقامات پر واقعات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اس سے آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی یہی انبیاء کی حالت رہی ہے، انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مرنے کا بھی انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا کے بارے، بلکہ ہڈیاں لے کر آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس میں، دیکھو بھائی یہ ہڈی جو گل سڑ چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، ہاتھ سے گانے سے جو ہے نا یہ مسلی جا رہی ہے، تو یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، کیسے یہ دوبارہ انسان بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
آپ کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ جہنم کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کون؟ یعنی یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیے جائیں اور واپس جا کے پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، انہوں نے ایمان والے کوئی نہیں ہونا، انہوں نے اگر ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا گیا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر یہ دنیا میں واپس چلے بھی جائیں تو پھر بھی انہوں نے یہ کچھ ہی کرنا جا کے، پھر بھی اللہ کے آیات کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو یہ جٹلائیں گے۔ مزید اس پر انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، صبر کریں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو اسی طرح جھٹلایا گیا۔ نبی علیہ السلام حریص اس بات کی حرص تھی کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو، مومن بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ جب کوئی بغیر ایمان کے فوت ہو جاتا، مر جاتا تو آپ کو بہت دکھ ہوتا، جیسا کہ چچا فوت ہوا، نبی علیہ السلام کو دکھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، صبر کریں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ یہاں پر بھی چونکہ وہ انکار کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، اللہ نے بتایا جب یہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا، دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، تب واپس نہیں آنا۔ آگے پھر فرمایا قل هو القادر، یہ تو آگے کا عذاب ہے جہنم کا، یعنی مرنے کے بعد کا۔ دنیا کی صورت بھی دیکھیں، فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب لے آئے تمہارے اوپر۔ نوح علیہ السلام کے پاؤں پر آیا نہیں تھا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی پانی۔ وہ مالک اس بات پر قادر ہے، زلزلہ آ جاتا ہے وہ بھی قدم پاؤں کے نیچے سے آتا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار، زمین پھٹ جائے، اندر انسان چلے دھنس جائے، یہ بھی جو ہے پاؤں کے نیچے سے اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے بڑی بات ہے آگے فرمایا تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ کر تمہیں آپس میں جو ہے گتھم گتھا کر دے، آپس میں لڑا دے۔ آج یہی صورتحال ہے ہماری، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، اور ہر جماعت، ہر گروہ والا دوسرے کو کفر کا فتویٰ نکال رہا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بلکہ اگر ہم نیچے آئیں تو گھر میں بھائی آپس میں جھگڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی یہ عذاب کی ایک صورت ہے اللہ کے کہ ہمارے آپس میں معاملات، گھریلو معاملات میں ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، آپس میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ سکھائے۔ اندازہ کریں کہ ہم ایسے معمولی سمجھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے، حالانکہ یہ اللہ کی عذاب کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ پھر اس سے پہلے فرمایا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ولا اقول لکم انی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ان کو کہہ دیجئے لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب ہی جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا میرے پاس فرشتے ہیں جو میری بات مانتے ہیں، میں ہی فرشتہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا ہے۔ مزید اس پر آگے جا کر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر فلا تتفکرون، میرے پاس وحی آتی ہے، میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں برابر ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟
تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں دھیان کرتے؟ آگے پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے انداز دعوت کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعوت دیتے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی بت ہے یہ کہ نہ کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، یہ تو اپنا نفع نقصان جو ہے نہیں سمجھتے۔ آگے آئے گا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ کسی کو کیا فائدہ دیں گے یا نقصان سے بچائیں گے۔ قوم بت پرست تھی، بت پرستوں کو اس طریقے سے اس انداز میں دعوت دی، ستارہ پرستی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ان کو اس انداز میں دعوت دی۔ ستاروں کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب ستاروں پر چاند غالب آ گیا تو کہنے لگے بھائی یہ تو غروب ہو گیا، یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتے، یہ سب پر غالب آ گیا، یہ میرا رب ہے۔ اب یہ سمجھانے کا ان کا ایک انداز تھا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہی میرے رب ہے، بلکہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہا۔ عقیدت یہ ایک دعوت نہیں دی، سمجھانے کے لیے دعوت دی۔ جب دیکھا کہ سورج طلوع ہوا تو وہ چاند پر بھی غالب آ گیا تو کہنے لگے جی نہیں یہ میرا رب ہے، وہ دونوں مغلوب ہو گئے ہیں، یہ میرا رب ہے، یہ دونوں پر غالب آ گیا۔ جب رات آئی تو اندھیرا سورج پر بھی غالب آ گیا، کہنے لگے نہیں جی یہ بھی میرا رب نہیں، میرا رب وہ ہے جو ان سب کا رب ہے، جو مغلوب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے اپنے انداز میں دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یہ نبی اتنے عظیم برگزیدہ نبی ابراہیم، زکریا، اسماعیل، یونس، یوسف، برگزیدہ انبیاء کے نام لے کر فرمایا اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ یہ شرک کرتے تو اللہ ان کا بھی عمل ضائع کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء، یہ بات یاد رکھیں، نبی شرک کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ شرک ختم کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس کو میں نے شرک ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، اگر وہ بھی شرک کرتا تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا، میں اس کے بھی عمل ضائع کر کے رکھ دیتا۔ اگر نبی جو شرک ختم کرنے آیا ہے وہ شرک کرے، اس کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں، تو امتی کی کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے؟ ہم شرک کر کے سمجھیں کہ ہم پکے مواحد اور پکے جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں اور جنتی ہیں، یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جی جن جو ہے جن یہ بھی اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی شہنشاہیت میں اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، جب بیوی نہیں ہے تو بیٹے بیٹیاں کہاں سے آ گئے؟ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، جب بیوی نہیں ہے تو بیٹیاں بیٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، بتوں کو، یا کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے اس کو، یا کوئی چاند سورج کی کرتا ہے اس کو، یا کوئی پیروں فقیروں کو پوجتا ہے تو اس کو، ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، گالی نہ دو، برا نہ کہو سوال ان کو گالی نہ دو۔ کیوں نہیں گالی دینی؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت میں اللہ حقیقی معبود کو گالی دیں گے۔ اگر آپ ان کے معبود کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کے معبود کو گالی دیں گے، اس لیے ان کو گالی نہ دو،
ان کی حقیقت واضح کرو، ٹھیک ہے واضح کرنی چاہیے، لیکن گالی نہیں دینی۔ کیوں نہیں گالی دینی؟ وہ جہالت میں پھر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی بنیاد پر، اسی آیت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے 1902 نمبر، فرمایا کسی کے کوئی بھی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی اپنے باپ کو یعنی اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ اس کے ماں باپ کو دے گا، تو یہ ایسے ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔